الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. یہ آیت نمبر 187 ہے. سیقول دوسرا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ بھی قرآن پاک کی دوسرے نمبر کی صورت ہے. اس آیت میں تقریباً ہم درمیان میں پہنچ گئے تھے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیر خیریت لینے کے لیے ان کے گھر پر چکر لگایا. جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ گھر پر ہیں اور اسماعیل جو ہے وہ شکار کے واسطے گھر سے گئے میں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ سے حالات لیے کہ بھئی کیسی گزر رہی ہے، وقت کیسا گزر رہا ہے، حالات کیسے ہیں گھر کے. تو ان کی اہلیہ نے بڑی شکایتیں کی اور شکایتوں کے انبار لگا دیے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان سے کہا کہ جب میرا بیٹا اسماعیل آ جائے تو اسے میرا یہ پیغام دے دیجیے گا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے. چنانچہ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آ گئے تو انہوں نے حالات پوچھے کہ والد صاحب آئے تھے تو کیا کہا، پھر والد صاحب نے کوئی اہم بات کی ہو. چنانچہ ان کی زوجہ نے بتلایا کہ آپ کے والد صاحب نے یہ پیغام دیا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں. تو انہوں نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے، میرے والد نے اس کا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ کو طلاق دے دوں، چنانچہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. اور انہوں نے ان کو طلاق دی اور فارغ کر دیا. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. تو کچھ عرصے بعد پھر اتفاق سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گھر جو ہے تشریف لائے اور حالات معلوم کرے. اتفاق یہ تھا کہ اسماعیل پھر گئے ہوئے تھے کسی کام سے. جب ان کی زوجہ سے حالات لیے تو بڑا اللہ کا شکر ادا کیا ان کی بیوی نے اور کہا کہ میں تو اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ نے تو مجھ پہ بڑا رحم فرمایا اور مجھے ایسا انسان مل گیا کہ اتنا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔
اب ان کے والد نے جاتے ہوئے ان کو کہا کہ اسماعیل کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی بہت زیادہ حفاظت کرے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو بتایا انہوں نے کہ بھائی آپ کے والد آئے تھے۔ ہاں بھائی، کیا کوئی اہم بات کہی ہو؟ تو کہا جاتے ہوئے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی بہت زیادہ حفاظت کریں، سنبھال کے رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا، اس کا مطلب میرے والد صاحب چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں برقرار رکھوں اور بلکہ آپ کو ایک نعمت سمجھتے ہوئے آپ کا خیال بھی رکھوں، آپ کی حفاظت بھی کروں۔ تو بات اس آیت میں یہی ذکر ہو رہی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اور ایسی عورتیں جو واقعی اپنے شوہر کا لباس بن جائے اور واقعی وہ شوہر اپنی بیوی کا لباس بن جائے۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر اور سن کر، ان پر تعجب ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے اور اپنے بستر کے اور اپنی خلوت کے واقعات اپنے دوستوں سے، یاروں سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، جاہل ہیں، بلکہ جو ہے نا پڑھے لکھے جاہل، اعلیٰ درجے کے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور شرم آئی اور ان کو پھر اکیلے میں تنبیہ کری کہ بھائی یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ یہ واقعات اور یہ حالات اور یہ باتیں اپنے گھر کی، اور وہ بھی اتنی اہم راز کی باتیں آپ شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور بڑا آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ کیا انسانیت ہے؟ کیا آپ نے حرام کھانا شروع کر دیا؟ یہ حرام جو آدمی کھاتا ہے نا، اللہ بچائے، پھر یہ عادت جانوروں والی جو ہے، یہ تو بلکہ جانور میں بھی شاید نہیں ہوتی ہو، لیکن آ جاتی ہے انسان۔ جانور تو بول نہیں سکتا نا، کیسے بتائے، کیسے بولے؟ تو یہ جب انسان حلال سے ہٹ جاتا ہے نا، پھر الٹے سیدھے کام کرتا ہے اور اسے سمجھ بھی کوئی نہیں آتی۔ اللہ بچائے بہرحال۔ تو ایسی عورت جو وفا کی، ایثار کا پیکر ہو اور اس کا شاہکار ہو اور اعلیٰ درجے کی اخلاق کا جو ہے نا اظہار کرنے والی عورت، اپنے شوہر کے ساتھ وفادار عورت، اس سے بڑی نعمت پھر کون سی ہو سکتی ہے؟ بلکہ ایک عالم دین واقعہ سنانے لگے کہ ایک صاحب کا نا فون آیا، 9.5 سال سے بستر پر پڑے، ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے نا ٹوٹ گئی تھی ایک ایکسیڈنٹ کے اندر، اور ابھی شادی کو تقریباً 1.25 سال ایسے ہی کچھ گزرا تھا، اور اسی دوران پھر اللہ نے ان کو جو ہے نا ایک بیٹی بھی عطا فرمائی، بیٹی کی رحمت مل گئی۔ کہتے ہیں ملازمت کرتے تھے، بڑی اچھی ملازمت تھی مسقط کے اندر، لیکن جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو جسم معطل ہو گیا، اب جسم ہلتا ہی نہیں تھا۔ 9.5 سال گزر گئے، لیکن کہتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ وہ اللہ کا بندہ ایسا زبردست کہ دن کے اندر ساری نمازیں پابندی سے پڑھے، 1.25 لاکھ تک درود شریف کا ورد کر لے، اور 1.25 لاکھ تک اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ حادثہ پیش آیا جبکہ 1.25 سال ابھی شادی کو گزرا تھا، لیکن اس کی بیوی ایسا گویا زندہ شوہر کی بیوہ ہے کہ اس نے علیحدگی نہیں لی، اللہ کی بندی نے۔ کیا بڑی تعجب کی بات ہے، کیا اللہ نے اس کو صبر عطا فرمایا کہ شوہر اب اس قابل نہیں ہے، حالانکہ شرعاً وہ علیحدگی لینے کی حقدار ہے، لیکن اس کے باوجود تو ایسا وفا اور ایثار اور محبت اور خدمت کا جذبہ جو ہے نا، اللہ دیکھیں جس عورت کے اندر پیدا کر دیں تو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ مشرق اسلامی روشن کی مثال ہوگی ہے۔ یہ کبھی آپ کو کافروں کے اندر یہ مثال مل ہی نہیں سکتی، چیلنج ہے ہمارا۔ یہ اگر آپ کو ایسی مثال کہیں نظر آ جائے گی، مل جائے گی، تو یہ خالصتاً اسلامی معاشرے کی روشن مثال ہوگی کہ اس کے اندر ایسا مبالغہ ہوگا محبت کا، خدمت کا اور جذبے اور ایثار کا کہ بھائی اس مرد، اس کے ساتھ میرا کچھ وقت گزر گیا، اب میں نے اس کو بھانپ لیا کہ ایسا نیک شوہر پھر مجھے کہاں دوسرا ملے اگر میں اس سے علیحدہ ہو جائے۔
تو خیر ہے میں جو ہوں برداشت کر لوں گی. دیکھیں بہرحال ایسی مثالیں بڑی کم ہیں، ورنہ تو عورت ادھر مطالبہ طلاق یا پھر جو ہے نا خلا کا دائر کرتی ہے اور معاملات ختم. اور آج کا دور تو یہی ہے، اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہو تو کوئی روکنے ٹوکنے والا کوئی نظام ہی ایسا نہیں ہے. عورت چاہے ابھی اس نے 2 دن پہلے شادی کی ہو ابھی کھڑی ہو جائے اور جو ہے نا مقدمہ دائر کرے اور کوئی وجہ بھی نہ ہو، اور ماشاءاللہ سے اس کو جو ہے خلا بالکل ڈگری حاصل ہو جاتی ہے. تقسیم ہو رہی ہیں ڈگریاں تو ماشاءاللہ بڑی عام. پھر وہ 2-4 دن بعد جو ہے نا دوسرے کے ساتھ پھر وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے تو وہ پھر ڈگری لے لے. یہی کام کرتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو شریعت کا اب نظام ہے ہی نہیں نا، نہ ہونے کے برابر ہو گیا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. یہ جو انسان کا لباس ہوتا ہے نا تو وہ اس کے عیوب کو اور اس کی برائیوں کو چھپا دیتا ہے. وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہوئی کہ پرانی، نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہوئی کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد. کہ وہ تو واقعی اللہ نے اس کو جو قوامون الرجال قوامون علی النساء جو فرمایا نا کہ عورتوں سے اوپر ہے مرد، تو وہ وجہ یہی ہے. بہت سے فرنگی اور انگریز اور کافر لوگ جو ہے نا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے نفرت کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کا مقام جو ہے نا بہت زیادہ گرایا گیا. اسی آیت کو دیکھ لیں، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ عورت سے اوپر ہے. تو عورت کا جو ہے حق وہ مار دیا گیا اسلام کے اندر، عورت کو کوئی حقوق ہی نہیں دیے گئے اور مرد کو جو ہے نا وہ اوپر کر دیا گیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو وومن رائٹس کے بالکل مخالف ہو گیا. بہت سے فرنگی اور انگریز اس بات کو کہتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم اسلام سے اس لیے جو ہے نا نفرت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیوقوفانہ حرکت ہے. اور یہ جملہ بھی بیوقوفانہ ہے، کیونکہ قرآن نے جو یہ جملہ کہا ہے نا، یہ لفظ نہیں آپ دیکھتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آپ کو دنیا میں کسی مذہب کی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ملے گی. جو قرآن نے اتنی زبردست اور چھپے ہوئے راز کی بات کو کھولا ہے نا کہ ایک دوسرے کے لیے اس قدر قریبی رشتہ ہے کہ یہ رشتہ تو نہ جو ہے نا بیٹی کا باپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ بیٹے کا ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ ان بچوں کا اپنے آپس میں سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، جتنا قریبی رشتہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ہے اور شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہے. اس قدر قریبی رشتہ تو کوئی دوسرا رشتہ ہے ہی نہیں. تو بہرحال یہ جو قرآن میں اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواتین کے حقوق کو بیان کیا ہے نا، یہ حقوق آپ کو کسی مذہب کے اندر نہیں ملیں گے، ساری دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ساری دنیا متاع ہے، سامان ہے، لیکن بہترین سامان متاع جو ہے وہ آپ نے فرمایا نیک عورت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دی ہے، جس میں پہلے نمبر پہ فرمایا کہ عورت ہے، دوسری چیز نماز، اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ خوشبو. ان 3 چیزوں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں نا یہ مردوں کا دوسرا حصہ ہیں، کیونکہ آپ جانتے بھی ہیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آدم علیہ السلام ہیں ان کے لیے حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا. یعنی مرد و عورت یوں بھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور جب دونوں پہیے بالکل درست ہوں گے، ٹھیک ہوں گے تو چلتے رہیں گے. اور جو تمام حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے نا، یہ تو کسی دوسرے مذہب میں ہے ہی نہیں. آپ خود غور کریں. بلکہ آپ نے تو عربوں میں جب جہالت کا زمانہ تھا، وہ ایک بچی کو پیار کرنا، اس کو بوسہ لینا، اس کو تو نفرت سمجھتے تھے. زندہ درگور بچی کو کرنے والے ہاتھ جو ہیں وہ کہاں کسی بچی کو پیار کر سکتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے، جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے ان کے سامنے
بچی کو ایسے اٹھا کے گود میں اور پیار کیا، بوسہ لیا۔ تو صحابہ ہی تھے جو حیران رہ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے اس انداز میں انہوں نے کہا، اور گویا آپ کو روکنا چاہتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں اور ان کے حالات جو وہ دیکھ رہے تھے اس کے اندر تو بچی ایک قابل نفرت چیز تھی۔ اپنے ہاتھوں سے کھڈا کھود کے، اور بعض دفعہ تو ایسا کرتے تھے حاملہ عورت کو لے جاتے تھے، کھڈا کھود کے اس کے اوپر کھڑا کرتے تھے، اور جب بچہ پیدا ہونے لگتا تھا تو ایک دیکھنے والا غور سے دیکھتا تھا کہ اگر بچی ہے تو پکڑتا ہی نہیں تھا، چھوڑ دیتا تھا، ڈائریکٹ کھڈے میں گرتی تھی پیدا ہونے والی بچی، اور اوپر سے مٹی ڈالتے تھے۔ کیا دل ہوگا ان لوگوں کا جو ایسا کرتے تھے۔ اور اگر لڑکا ہوتا تھا تو فوراً اس کو پکڑ کے کھینچ لیتے تھے، یہ حالت تھی۔ تو یہ ہاتھ کہاں بچی کو پیار کرتے اور گود میں اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو صحابہ حیران رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو پھر سمجھایا، اور پھر آپ نے جو احکامات جاری کرنا شروع کیے تو پھر آپ رکے ہی نہیں ماشاءاللہ۔ پھر تو آپ نے یہ یہاں تک بھی کہا کہ گھر میں جو چیز لے کر آؤ سب سے پہلے کمزور صنف نازک یعنی کہ بچی کو دو، جو گھر کی سب سے کمزور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی جو ہے نا 5 بچیوں کی اچھی تربیت کی، پیدائش ہوئی اس کے بعد ان کو کھلایا پلایا، پرورش کی، اچھی تربیت کی، اچھا تعلیم دلائی اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دی، تو اس والد پر، ان والدین پہ گویا جنت جو ہے نا واجب ہو گئی۔ پھر صحابی نے پوچھا اگر 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، 1 ہو، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایک کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا تو آپ نے تو پھر بچیوں کے پھر وراثت انہیریٹنس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق باندھے، اور مثل حظ الانثیین، لڑکے کو جو حصہ ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو ملے گا۔ لڑکی خود اپنی پراپرٹی کی اونر ہوگی، مالکن بنے گی، اس کو خود اختیار حاصل ہے چننے کا کہ اپنا خاوند پسند کرنے کا اختیار ہے، ایک نظر دیکھنے کا بھی اختیار۔ یہ سب کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ جانتے تھے کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرو گے یا مبتلا کرتے تھے اپنے آپ کو، مگر اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ یہاں پر کیا بات اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگرچہ روزے کی حالت میں مباشرت کا حکم اس وقت واضح نہیں تھا، یعنی کہ جب روزہ رکھا اور پھر روزہ افطار کر لیا، اب اس کے بعد چونکہ گزشتہ زمانوں میں ہوتا تھا کہ اگرچہ روزے کے ایام چل رہے ہیں اور آپ روزے کی حالت میں نہیں بھی ہیں تو رات میں بھی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ابتدا میں یہ لوگ جانتے نہیں تھے، یہ اسی زمانے کے اس طریقہ کار کو سمجھتے تھے کہ اب بھی وہ رائج ہے، شاید ذہنوں میں ان کے یہ بات تھی کہ رات میں بھی مباشرت اپنی بیوی سے نہیں کی جا سکتی، یہ ذہن میں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کر لیتے تھے۔ تو اپنے تئیں جب غور کرو تو تم تو یہ سمجھتے تھے، خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ عمل ناجائز ہے، تو یہ خود اپنی ذات میں خیانت ہو گئی نا، لیکن پھر بھی وہ کام کر رہے ہو۔ اگرچہ یہ خیال ان کا غلط تھا، لیکن قرآن یہی سمجھا رہا ہے کہ اب ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ یہ ناجائز ہے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ تم ملتے بھی تھے، رات میں مباشرت بھی کر لیتے تھے اپنی بیویوں سے، تو اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے اپنے آپ کو۔ تو یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ انسان جانتا بھی ہو کہ یہ بات غلط ہے، یہ عمل غلط ہے، مگر پھر بھی وہ چھپ کر وہ کام جو ہے نا کرے جائے، کرتا رہے، یہ گویا جو سوچ ہے نا یہ مجرمانہ سوچ ہوتی ہے، یہ غلط ہوتی ہے۔ انسان جانتا بھی ہو اور یہ چیز غلط ہے پھر بھی وہ کام کرتا رہے چھپ کر، تو غلط سوچ کی پرورش کرتے رہنا یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہم سے زیادہ صحت مند ہے اور ہم سے زیادہ لمبی عمریں پا جاتے ہیں ماشاءاللہ، ہم سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، 80 85 سال کے ہیں، کبھی ان کو جو ہے نا گھٹنوں کا درد نہیں ہو، کبھی کمر کا درد نہیں، کبھی سر میں درد نہیں، کبھی پیٹ میں درد نہیں۔
کیا وجہ ہے کہ جی بچپن سے فطرت پر چلیں، بس کبھی کوئی دوائیاں شوائیاں نہیں کھائیں، کچھ بھی۔ تو اپنے جسم کے اندر جو ہے نا کیمیکل کو داخل کرنا، یہ وبال پیدا کرنا ہے جسم کے اندر۔ یہ اللہ نے جو جسم بنائے نا، یہ قدرتی جسم ہے، اس سے انسان جو ہے نا اس کے اندر غلط چیزوں کو ڈالے گا تو پھنس جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ابابیل کے ایٹم بم ہے نا، اس سے زیادہ خطرناک ان کے لیے مسلمان ہیں، مسلمان زیادہ خطرناک۔ اور یہ بات بھی لکھی ہے دانشوروں نے کہ ایک صاحب جن کے میں نے بتلایا نا امریکہ کے اندر جیسی ریاست کے اندر 13 ماشاءاللہ بچے، تو یہ بھی کس طریقے سے، اور ان کی بڑی عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنے 13 بچوں میں 2 بچے صرف چھوڑ کے نا جن کو دنیاوی تعلیم دلائی، باقی 11 کے 11 بچوں کو انہوں نے ماشاءاللہ عالم دین، حافظ اور مفتی اور یہ بنائے، اور کہتے تھے کہ بھائی تم سارے میرے بچے پوری امریکہ کو جو ہے نا اسلام کے اندر لے کر آنا ہے تم نے، یہ تم لوگوں کی محنت ہونی چاہیے۔ سارے 13 بچے، وہ بھی امریکہ کیونکہ اللیگل تو نہیں ہے نا، وہاں بھی غیر قانونی تو نہیں ہے، کیسے روکیں؟ اب یہ ہمت ہے الحمدللہ۔ تو فرمائے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم ان سے ملو ملاؤ اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی کہ جو اولاد لکھ دی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہاری صبح کا سفید خط رات کے سیاہ خط سے نمایاں ہو جائے۔ روزے کے بارے میں آپ دیکھیں مختلف خیالات تھے اس وقت۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ عشاء کے بعد کھانا پینا یہ حرام ہے، دوسرا خیال یہ تھا کہ جب تک سو نہ جائیں تب تک کھانا پینا حلال ہے، لیکن اگر سو گئے، سو کر اٹھے تو اب نہیں کھا سکتے کچھ بھی۔ یہ مختلف خیالات تھے، چونکہ گزشتہ زمانوں میں جو روزہ تھا وہ تقریباً ایسے ہی ہوا کرتا تھا، 24 گھنٹے کا۔ 24 گھنٹے پورے ہوئے، اگر آپ نے پورے 24 گھنٹے ہونے پر کھا لیا تو کھا لیا، نہیں کھایا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اگر آپ سوتے رہ گئے، بھول گئے یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو قرآن نے روزے کی حد بتلا دی کہ اس کی ابتدا ہے صبح کے سفید خط سے، رات کے سیاہ خط سے جدا ہو جانا۔ یہ گویا جو ہے نا طلوع آفتاب سے پہلے، صبح صادق جو ہوتی ہے اس سے پہلے، اور اسی طرح جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو تب تک یہ انتہا، جب کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک۔ اسلام نے عبادات کے سلسلے میں آپ غور کریں نا تو گھڑیوں اور آلات کا انسان کو محتاج نہیں بنایا کہ جی آپ گھڑی دیکھیں گے اور پھر ٹائم ہو جائے گا، وقت ہو جائے گا تو پھر یہ کام کیا جائے گا، روزہ سحری بند کی جائے گی یا افطار کی جائے گی یا فلانی نماز پڑھی جائے گی۔ گھڑی تو خراب بھی ہو سکتی ہے، جو آپ کے آلات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ان گھڑیوں کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے آپ غور کریں نا تو ایک کیلنڈر اوپر لٹکا دی ہے جو چاند ہے، یہ اوپر ہے نا لٹکا ہوا، سب کو دکھ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے وہ کہہ دے کہ جی مجھے چاند نظر ہی نہیں آ رہا۔ ابھی بھی آپ نکل آئیں باہر تو آپ کو چاند واضح دکھ جائے گا، جس ڈائریکشن سے بھی آپ کھڑے ہوئے آپ کو واضح چاند دکھے گا۔ اور چاند کے حساب سے ہی ہماری قمری تاریخ کا پورا حساب کتاب لگتا ہے۔ اللہ نے یہ کیلنڈر کیوں لٹکا دیا بالکل سامنے؟ یہ خود بخود چینج ہوتا ہے، اس کو کوئی انسان، ہمارا تو ماشاءاللہ میں نے خود دیکھا اس دن تو 2 مہینے پیچھے چل رہا تھا یہ کیلنڈر جو لٹکا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہے نا، تو یہ 2 مہینے پیچھے کا تھا، ہم 2 مہینے آگے آ گئے تھے۔ لیکن وہ کیلنڈر ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی نہ پیچھے رہے گا نہ آگے جائے گا، بالکل سیکنڈ ٹو سیکنڈ ایکیوریٹ جو ہے نا چلتا رہے گا۔ بلکہ اوقات کا معیار اللہ نے ایسا متعین کیا کہ ہر کوئی وقت کے تعین کو رکھ سکتا ہے، ہر کوئی ہر جگہ، ہر انسان ہر وقت کا تعین کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دیہاتی آدمی اگر جنگل میں بیٹھا ہوا ہے یا صحرا میں رہنے والا شخص ہے یا اسی طریقے سے کوئی جنگل میں رہنے والا ہے یا اسی طرح سمندر کے اندر لوگ مہینوں مہینوں زندگی گزارتے ہیں، 6 مہینے سمندر میں رہتے ہیں، آدھا 10 سال۔ صحراؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے ہیں،
وہ بھی اس وقت کو جو ہے نا جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ روزے کا وقت شروع ہو گیا، ختم ہو گیا، تو آج ہم دیکھیں تو ہر ہاتھ میں گھڑی موجود ہے، لیکن کچھ پرانے زمانوں میں تو گھڑی کسی کے پاس موجود بھی نہیں ہوتی تھی، تب بھی لوگ ہم سے زیادہ جو ہے نا سیکنڈ ٹو سیکنڈ الحمدللہ وقت کا تعین کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر لوگوں کو یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر 6 مہینے جو ہے نا دن ہی رہتا ہے، روشنی رہتی ہے، اور 6 مہینے رات ہی رہتی ہے۔ قطبین کے بعض ایسی جگہ موجود ہیں دنیا کے اندر کہ وہاں پہ روشنی ختم ہی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ جب اندھیرا نکل آتا ہے تو اندھیرا ہی نہیں جاتا۔ تو وہاں پر دن رات کا اعتبار کیسے کیا جائے گا، اور نمازوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا، روزوں کی وقت کی تعین کیسے کی جائے گی، تو اس کے لیے بھی علماء نے، فقہا نے ماشاءاللہ جو ہے نا سارے مسائل سمجھا دیے کہ آپ ان جگہوں کے اندر بھی دیکھیں نا تو دن اور رات، یعنی کہ صبح اور شام کے آثار جو ہے نا وہ الگ نمایاں ہوتے ہیں، یعنی کہ سمجھ آتا ہے کہ جی یہ ابھی کچھ اندھیرا سامنے آ رہا ہے اور اس سے روشنی آ رہی ہے، بھلے روشنی تو پھیلی ہوئی ہے لیکن کچھ اندھیرا محسوس ہوا، پھر روشنی آئی، پھر پوری روشنی تھی، کچھ اندھیرا آ گیا۔ تو یہ یعنی کہ اظہار جو ہوتا ہے نا مکمل طور پہ بالکل واضح ادھر بھی ہوتا ہے، اور اسی کے اندازے سے تعین سے لوگ جو ہے نا اپنی نوکریوں پر جاتے ہیں، اپنے کاروباروں پہ جاتے ہیں، اپنا وقت کا شیڈول جو ہوتا ہے نا وہ بناتے ہیں، اسی حساب سے اپنا وقت کو طے کرتے ہیں کہ اتنے گھنٹے ہم نے یہ صبح کے ہو گئے ہیں تو اس کے حساب سے اب اپنی جاب پر جانا ہے، اپنے کاروبار پہ جانا ہے، پھر اتنا وقت ہو گیا تو اب اس کو بند کرنا ہے۔ اسی کے حساب سے نمازوں کا بھی اور روزوں کا بھی حساب کتاب لگائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، یہاں تک کہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ تمہاری صبح کا سفید خط رات کے سیاہ خط سے نمایاں ہو جائے۔ پھر أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک۔ بعض لوگ آپ دیکھیں تو سحری اور افطار میں بہت مشقت کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ سحری آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ہی جو ہے نا کھانا پینا چھوڑ دیتے، تو یہ تکلیف مشقت ہے، حالانکہ جاگ رہے، اب کھانے کو بھی دل کر رہا ہے، کچھ پینے کو بھی دل کر رہا ہے، نہیں پی رہے، جی نہیں ہم احتیاط بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی افطار کرنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، نماز بھی ہو گئی، جماعت بھی چلی گئی، اب جی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، روزہ کھلے ہوئے بھی نہیں کر رہے، جی احتیاط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشقت کرنا، اس کو قرآن یہاں پہ سمجھا رہا ہے۔ اور یا پھر بغیر سحری کے روزہ رکھنا، کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سحری کے روزہ رکھنے لگے، تو صحابہ نے بھی جو ہے نا اسی طریقے سے عمل شروع کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو دیکھا کہ آپ بھی بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، تم میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرا رب جو ہے مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، لیکن آپ لوگ میرے مقام کو تھوڑی پہنچ سکتے ہیں، لہذا آپ اس عمل میں میری نقل نہ کریں بلکہ آپ لوگ سحری کھائیں۔ مجھے تو جو روحانی غذائیں میرا رب دے دیتا ہے نا، اللہ عطا فرما دیتا ہے، تو اس کی بنیاد پر مجھے جسمانی غذاؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مجھے اللہ ایسی روحانی غذائیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر روزوں کو فرماتے ہیں اللہ پورا کرو رات تک، تو یہ بھی فرما دیا کہ مشقت میں نہیں ڈالو اپنے آپ کو، اور اگر آپ سحری میں جاگ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں آسانی سے بھی، تو ہمت کریں، بالکل سنت عمل ہے سحری کھانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے میل ملاپ نہ کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہوا کرو۔ اور یہاں پر جو اعتکاف مراد ہے وہ مسجد میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں اعتکاف کہتے ہیں کسی چیز پر اپنے آپ کو روک لینا،
اور بعض فقہا نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے انسان دو کپڑوں کے اندر یعنی کفن کے اندر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے نا، لپیٹ گئے، یہی اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف بھی اسی چیز کا نام ہے۔ اور کہتے ہیں اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کسی چیز پر اپنے آپ کو روک لینا۔ اصطلاح میں اعتکاف مسجد میں بیٹھ کر خاص ایام کے اندر اعتکاف کرنا۔ 3 قسم کا اعتکاف ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، نظر کا ہوتا ہے اور سنت اعتکاف ہوتا ہے اور نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ نظر کا اعتکاف تو یہ ہے کہ کسی نے نظر مان لی جی میں 15 دن کا اعتکاف کروں گا، اب وہ مسجد میں روزے کے ساتھ 15 دن اس نے اعتکاف کرا، نظر پوری ہو گئی۔ اور سنت اعتکاف کیا ہے کہ 10 دن جو آخر رمضان کے ہیں اس کے اندر اعتکاف کرنا، 21 سے شروع ہوئے اور آخر رمضان تک۔ اور نفلی اعتکاف کیا ہے کہ جیسے ہم ابھی بھی بیٹھے ہوئے تو ہم نے نیت کر لی بھائی نویت الاعتکاف اذا ما دمت فی ھذا المسجد، کہ جب تک میں اس مسجد میں ہوں تو میرا نفلی اعتکاف کی نیت ہے۔ اب نفلی اعتکاف کی نیت کر کے میں ادھر کچھ کھا پی بھی لیتا ہوں، یا مثال کے طور پر اور کوئی عمل کر لیتا ہوں، کنگھی کر لی، کہیں کپڑا بچھا کے کپڑے تبدیل کر لیے، یا اور کوئی میں نے لکھنے پڑھنے والا کام کر لیا، تو نفلی اعتکاف کی نیت کر کے میں یہ کام سارے بھی کر سکتا ہوں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے پھر انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے، یعنی کہ پابند کر لیتا ہے، باندھ دیتا ہے، گویا صرف عبادت کروں گا اور کوئی دوسرا عمل میں نہیں کروں گا مسجد میں بیٹھ کر۔ اب بعض نے فرمایا تھا اعتکاف کرنے والے کی مثال یہ ہے کہ کسی سخی کے دروازے پر مانگنے کے لیے جب کوئی بندہ بیٹھ جائے اور وہاں سے بغیر کچھ حاصل ہوئے وہ ہٹے ہی نہ، اور اللہ تو ایسے سخیوں کے سخی ہیں کہ جب ان کے در پر یعنی کہ مسجد میں بندہ اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر اللہ اس کو کیوں نہ عطا کریں گے، جبکہ دنیا والے لوگ جب دیکھتے ہیں یار یہ تو بندہ جا ہی نہیں رہا، اتنے گھنٹوں سے بیٹھا ہے، سارے چلے گئے۔ جیسے ایک اللہ والے کا واقعہ ہے نا، لوگوں سے تنگ آ کے جنگل بھاگ گئے، لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، پریشان ہو گئے جنگل میں تنے تنا، اب لوگ وہاں بھی ایک ایک کر کے پہنچ گئے، بھیڑ لگ گئی، اب اللہ سے مدد مانگی، اللہ میری جان چھوڑائے، کدھر میں ان لوگوں میں پھنس گیا، موقع ہی نہیں مل رہا مطلب خلوت کا اور یہ سب، تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ کہتے ہیں خوبصورت نوجوان لڑکی ان کے خیمے کے اندر نا سب کے سامنے چلتی ہوئی آ گئی، اور وہ اندر آ گئی، اب اکیلے میں ہیں بیٹھے ہوئے، اور سارے جو ہے نا لوگ باہر باتیں بنا رہے ہیں کہ یار یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد اس حالت میں باہر آئے جیسے غسل کر کے بندہ نکلتا ہے نا، تو اب لوگ جو ہے نا تھو تھو کر کے چلے گئے سارے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو دیکھ رہے ہیں بھائی تم کیوں نہیں گئے، تم نے نہیں دیکھا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں بھائی میں تو آپ کو کوئی فرشتہ سمجھ کے تھوڑی آپ کے پیچھے آیا تھا، آپ کو انسان ہی سمجھ کے آیا تھا، آپ انسان ہیں، انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، تو اگر آپ نے بھی بالفرض غلطی کر بھی لیے ہیں تو آپ توبہ استغفار کر لیں گے، اللہ معاف کر دے، میں تو آپ کو انسان سمجھ کے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ہے اصل چیز۔ تو انہوں نے اس کو بتلایا کہ بھائی یہ تو میں نے واقعی اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ نے ایسے جو ہے نا فرشتہ بھیج دیا میری مدد کے لیے اور میری مدد ہو گئی، تو اللہ نے بہرحال جو ہے نا مجھے ان لوگوں سے جان چھوڑا، یہ تھا میرا اصل مقصد۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کیا کرے کہ اعتکاف کی حالت میں ہے نا ہر قسم کی مباشرت سے بھی، بیویوں سے میل ملاپ رکھنے سے بھی، اور اس کے تمام مقدمات سے بھی اپنے آپ کو بچائے، چونکہ بعض فقہا نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، سنت اعتکاف کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ جو بد نگاہی ہے وہ کرتے ہوئے چاہے وہ کسی جو ہے نا کم عمر لڑکے کو بھی دیکھ کے شہوت حاصل کر رہا ہے، کہتے ہیں اس سے بھی اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، ممکن ہے ٹوٹ جائے، چونکہ شہوت کے اندر جان بوجھ کے پڑ گیا۔ یہ مقدمات ہیں اس شہوت کے بھی، ایک تو ہے نا کہ جو ہے نا ہم بستری کر لینا، اور ایک ہے ہم بستری کے قریب جانے والے کام، تو اسلام نے جو ہے نا ان کاموں سے بھی روکا کہ بھائی اس طرف بھی آپ نے ہرگز جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
چنانچہ اعتکاف جو ان تمام چیزوں سے پاکیزہ عمل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ تمام حدود اللہ کی ہیں، لہذا اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی حدوں سے آگے نہ جاؤ، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی حدیں جو ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جس مقام سے گناہ شروع ہوتا ہے ہونا، اس مقام کے قریب جانے سے بھی بچنا۔ یہ انسان کو چاہیے کہ اگر انسان جو ہے نا گناہ کے قریب تک جائے تو بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس بات کے زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں کہ یہ گناہ میں بھی پڑ جائے گا۔ چنانچہ ایسے لوگ ہیں بعض کہ وہ اس لیے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ جواز کی آخری حد تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًا، لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًا، کہ ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی باڑ ہوتی ہے، اور اللہ کی جو باڑ ہے نا اس کا پھر یہاں پہ ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر کہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے ہر بادشاہ کی جو وہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ الا ان حم اللہ محارمہ، غور سے سن لو کہ اللہ کی جو چراگاہ ہے حرام چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ فمن رتع حول الحما یوشک ان یقع فیہ، وہ ہے کہ جو شخص ممنوع چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے قریب ہے کہ وہ اس کے اندر ہی داخل ہو جائے گا خود بخود۔ اسی لیے اللہ کی جو حرام اور ممنوع چراگاہیں جو حدود ہیں اس کے قریب بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ غلطی سے انسان اس میں خود چرنا شروع کر دے گا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ بری صحبت میں اچھی صحبت والا انسان بھی بیٹھ جائے نا، آخر کار وہ کیا ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے۔ کیا اس نے دوسروں کو ٹھیک کرنا تھا، وہ تو خود ویسا بن جاتا ہے بیچارہ۔ تو یا تو اس قدر اس کے اندر طاقت و روحانی کہ وہ برائی کے قریب رہتے ہوئے بھی برائی سے برائی والے بندے کو نکال کے اور اچھائی کے اندر لے کر آ جائے، ایسا تو کوئی ہو تو بڑی بات ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ کی جو حدیں ہیں نا اس کے قریب نہ جاؤ، ہرگز بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر مت کھاؤ۔ کیا مطلب؟ ناجائز طور پر مت اڑاؤ۔ یہ بات دیکھیں یہاں پر ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں کہ روزوں کا اب یہاں یہ حکم دیا، مطلب کہ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر ضبط نفس کی ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ ضبط نفس کیا ہے کہ برداشت کی صفت آ جاتی ہے۔ روزہ یہی تو انسان کو سکھاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب قوت بازو سے کمایا ہوا حلال مال بھی جو ہے نا انسان اس کو نہیں کھا رہا ہوتا، حالانکہ اس نے اپنے قوت بازو سے حلال مال کمایا ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ بھی نہیں کھاتا۔ تو چہ جائے کہ جو کسی دوسرے کا مال ہے اور تمہارے لیے وہ حرام ہے، وہ تم پھر کیسے کھا سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اگر تم وہ مال کھا رہے ہو تو تمہاری تربیت صحیح ہوئی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار بالکل دکھ رہا ہے کہ آپ کی تربیت نہ ٹھیک نہیں ہوئی، ورنہ آپ یہ حرکت نہیں کرتے۔ اگر آپ کے بڑوں نے آپ کی تربیت اچھی کی ہوتی نا تو یہ اللہ یوں سمجھا رہے ہیں کہ بدرجہ اولا دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ کیسے وہ ڈال سکتا ہے کہ جو روزے کی حالت میں اپنے قوت بازو سے حلال کمائے ہوا مال نہیں کھا رہا، سامنے رکھا ہوا ایک سے ایک چیز تیار رکھی ہوئی ہے، لیکن انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم کب پورا ہوگا پھر میں کھاؤں گا۔ تو یہ کیسے پھر دوسرے کا مال جو کہ حرام ہے، اس کے لیے حلال بھی نہیں ہے، کیسے کھا سکتا ہے؟ تو یہی تقوی ہے اصل جو جس کا امتحان یہاں پر لیا جا رہا ہے۔ تقوی حقیقت میں کیا ہے کہ مالی معاملات میں نظر آتا ہے، اور یہی ہمارا اصل خاص موضوع بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، غور کریں، اس لیے توجہ سے یہ بات سن لینی چاہیے کہ یہ دین کی اصل تعلیم ہے، اور تقوی کا اصل مقصد امتحان مالی معاملات میں ہوتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جی اچھی ٹوپی پہن لی، اچھی پگڑی باندھ لی اور داڑھی سجا لی چہرے پر،
اور تسبیح ہاتھ میں ماشاءاللہ پکڑ لی اور سنت لباس پہن لیا، خانقاہ سے تعلق ہے، تبلیغ سے تعلق ہے، جہاد سے تعلق ہے، مسجد سے تعلق ہے، جی یہ تو بڑے ماشاءاللہ متقی پرہیزگار ہیں، اور بھلے وہ حرام کھاتا ہو، بھلے سود پہ کاروبار کرتا ہو، بھلے رشوت لیتا ہو، بھلے 2 نمبری کرتا ہو، لوگوں کے حقوق سلب کیے ہوئے ہوں، لوگوں کا مال کھایا ہوا ہو، لوگ خود بتا رہے ہوں کہ بھائی میرا اتنا پیسہ کھایا ہوا ہے اس بندے نے، صوفی صاحب نے، اور اخلاق کا بھی بڑا خراب ہو، پھر سمجھتا ہو کہ میں تو بڑا متقی ہوں، تو یہ دھوکہ ہے، یہ اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشارہ کر کے یوں فرمایا کہ تقوی کدھر ہے؟ ادھر ہے، ادھر دل کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تقوی ادھر اندر ہے، یہ سب تقوی نہیں ہے اوپر سے نیچے تک جو میں سمجھ رہا ہوں۔ اور لوگوں کو دھوکہ دے کے صوفی صاحب بیٹھے ہوئے مسجد میں تسبیحاں گھما رہے ہیں، ماشاءاللہ پگڑی انہوں نے ٹائٹ باندھی ہوئی ہے، خوشبو ہیں ان کے پاس سے مہک رہی ہیں، سنت لباس پہنا ہوئے، تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں، جہاد میں بھی ماشاءاللہ جڑے، خانقاہوں سے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے بڑا تعلق ہے، لیکن لوگوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے، اخلاق کے برے ترین ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور گناہ کے معاملات ہیں، سود کا لین دین ہے، اور رشوت کے معاملات ہیں، اور لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ جی تقوی زیرو ہے، زیرو ہے تقوی بالکل۔ تقوی صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آج کل لوگوں نے صرف تقوی کو پانی تک محدود رکھا ہوا ہے، پانی والا تقوی ہے۔ پانی والا تقوی کیا ہے کہ جی پریشان ہو جاتے ہیں، بڑا مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں، جی وہ چڑیا یا چوہیا جو ہے نا ٹینک میں گر گئی ہے، اب پانی سارا ناپاک ہو گیا، اب جی پانی کیسے پاک ہوگا، ٹینک کیسے پاک ہوگا حضرت، یہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ لیکن جو اپنا مالی سارا نظام ہے، جو روزی ہے، اس میں بڑے بڑے مردار ہاتھی گر چکے ہیں ماشاءاللہ سے، کئی مردار ہاتھی گرے میں ان کے مالی سارے معاملات کے اندر، اور اس کا کبھی بھی مسئلہ نہیں پوچھتے مولوی صاحب سے کہ ہمارا جو ملیں چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، اس میں ہم اتنا بیاج لیتے ہیں، اتنا بیاج دیتے ہیں، اتنا سود پہ کام کرتے ہیں، اتنی رشوت فلانے کو دینی پڑتی ہے، وہاں سے لائسنس لینے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے، یہ مسائل نہیں پوچھیں گے۔ پتہ ہے کہ ہمارا سارا حلال بھی جو ہے نا حرام ہو جائے گا 2 منٹ میں۔ تو بڑے بڑے مردار ہاتھی ماشاءاللہ سے گر جاتے ہیں، اور کھا پی جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، اف بھی نہیں کرتے، لیکن چڑیا اور چوہیا گرنے کے مسائل جو ہے نا ماشاءاللہ مولوی صاحب سے پوچھنے آ جاتے ہیں کہ جی اس کو کیسے پاکیزہ کیا جائے۔ تو روزی جو حرام ہوئی ہوئی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو پانی کے مسائل کا جو ہے نا تقوی ان کے اندر۔ اب آگے تقوی کا ٹیسٹ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آگے کیا لے رہے ہیں؟ تقوی کا ٹیسٹ۔ ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، پتہ چلتا ہے نا جی آپ نے واقعی ہی ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ شوگر سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، آپ نے شوگر زیادہ استعمال نہیں کری، اب آپ کا ٹیسٹ ہوگا شوگر کا، اس سے پتہ چلے گا جی شوگر لیول پہ آگے ہی نہیں آگے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں، تو ذرا اب آپ کا تقوی کا ٹیسٹ بھی تو ہو جائے کہ واقعی تقوی کے ٹیسٹ میں بھی آپ پورے صحیح اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ ہی حاکموں کو رشوت پہنچاؤ، تاکہ جانتے بوجھتے لوگوں کا مال گناہ کے ذریعے کھا جاؤ۔ تو یہاں دیکھیں 2 حکم ہیں حقیقت میں نا، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اصل خطاب دیکھیں تو مسلمانوں کو ہے، مگر اس میں ساری نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے کہ یہ سب کے لیے، جیسے کسی مسلمان کا مال باطل طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے، ایسے ہی کسی کافر کو بھی اس کا مال بھی کافر کا باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے کھانا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز۔ ایسا نہیں ہے کہ جی کسی کافر کا مال جو ہے نا ہم ناجائز اور غلط طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اموال باطل ناجائز طریقے سے کھانا، اس میں چوری، ڈکیتی، جوا، غصب کر لینا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، ناجائز خرید و فروخت کرنا، رشوت، سود، اور اس طریقے سے جتنے بھی حرام طریقے ہیں نا وہ سب اس میں شامل ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ، یعنی کہ اس مال کو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس بات کے بھی دو مطلب ہیں، وہ سمجھا دیتا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم یہ بات جانتے بھی ہو۔ دو حکم اس کے اندر جو ہے نا، پہلا وہ یہ ہے کہ ناجائز پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنا کام کرانے کے لیے کسی کو جو ہے نا رشوت دے اپنے مال سے، تو اس طریقے سے بھی اپنا مال ناجائز طریقے سے رشوت میں دینے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع فرما رہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں نا، کہ آپ اپنا ٹھیک ہے رشوت نہ دیں، لیکن چالاکی کر کے ہوشیاری کر کے کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے کا مال جس پر آپ کا حق نہیں ہے وہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی حرام طریقہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس کی مثال یوں ہے کہ آپ نے مقدمہ چلا دیا جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ بھئی یہ مال میرا نہیں ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے، شرعاً میرا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ایک تو طریقہ اس میں یہ ہے نا کہ آپ نے اپنا مال رشوت میں دیا، اس کو بھی قرآن منع کر رہا ہے کہ بھائی کا مال کھانے کے لیے ججوں، قاضیوں اور پولیس والوں کو یا کسی اور کو رشوت میں مال دیا آپ نے تاکہ اپنا کام کروا لیں۔ تو ہمارے ہاں تو آپ اس چیز کا بہت زیادہ واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ ادھر اس رشوت کا چلن جو ہے نا بڑا عام ہو گیا۔ ابھی ایک صاحب خود کہہ رہے تھے جی وہاں سے کام کرانا ہے، اب فلانے کے لوگ آ گئے، 10% آپ کو دینا پڑے گا۔ ارے بھائی کیوں دینا پڑے گا؟ وہ جی پھر ورنہ وہ کام ہی نہیں کریں گے، لٹکا کے رکھیں گے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، دیکھیں رشوت دینی پڑے گی ایسا کہتے ہیں تاکہ اپنا کام کروا لے۔ تو ہمارے ہاں اس کا چلن عام ہو گیا، رشوت کے زور پر آپ دیکھیں قاتل بھی بری ہو رہا ہے اور دوسرے کی زمین پر قبضہ بھی بڑی آسانی سے ہو رہا ہے، جائیدادوں پر قبضہ آسانی سے ہو رہا ہے، من گھڑت قسم کے سرٹیفکیٹس سندیں حاصل کی جا رہی ہیں، جعلی جو ہے نا پرمٹس جو ہوتے ہیں وہ بنوائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی فیل ہو گیا وہ رشوت دے کر بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ ماشاءاللہ پاس ہو رہے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی جو ہے نا اس کو توڑ کر پھر ماشاءاللہ سے رشوت دے کے جان چھوٹ رہی ہے، غریب و یتیموں کے حقوق سلب کرنے میں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ایسے کام مت کرو کہ حکام تک، حاکموں تک جو ہے نا رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ نہ کراؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی رشوت لینے والے کے لیے، رشوت دینے والے کے لیے، دونوں کے لیے بد دعا کی۔ اور بلکہ ایک حدیث میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی کہ دونوں پر لعنت ہے۔ اور لوگ آج کل آپ دیکھیں کیسے رشوت خور بنے ہوئے، یہ راشی لوگ، مرتشی لوگ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والذی یعمل بینہما۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے، رشوت لینے والے، اور ان دونوں کے درمیان جو معاملہ کروانے والا دلال ہے اس پر بھی لعنت فرمائی، وہ بھی جو اس کی دلالی کر رہا ہے اس پر بھی لعنت۔ اور آپ نے فرمایا کل لحم نبت من سحت کانت النار اولی بہ، ہر وہ گوشت جو سحت سے پیدا ہوا، سحت سے بنا، وہ آگ میں جلنے کے زیادہ لائق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یہ سحت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت، جس نے رشوت لی اور اس پیسے سے جب اس نے کچھ بھی کھایا اس کا گوشت بنا، یہ زیادہ اس بات کا حق ہے کہ جہنم میں جائے وہاں پر جلے۔ تو پہلا مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب ہے کہ مقدمات حاکموں کے پاس لے کر مت جاؤ کہ تم دوسرے کا مال حق دبا سکو۔ رشوت کے بغیر بھی بعض لوگ نا بڑے تیز ہوتے ہیں، چالاک دماغ کے ہوتے ہیں، قانونی پیچیدگیاں جانتے ہوتے ہیں، فریب جانتے ہیں، گھمانا خوب اچھے طریقے سے آتا ہوتا ہے، تو مقدمات عدالتوں میں لے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کے حقوق کھا جائے اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکیں۔ اپنی چرب زبانی سے یا تیز ترار وکیل کے ذریعے سے مقدمہ جیت کرنا اور
وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے مال کو غصب کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ایسے وکلا بھی جو ہے نا ان کو بھی کان کھول کے سننا چاہیے۔ وہ یہ نہیں دلیل پیش کر سکتے جی ہمارا تو یہ کام ہے، ہماری تو جاب ہے۔ نہیں بھائی، جب ایک آدمی ظالم ہے، جھوٹا ہے، زانی ہے، قاتل ہے، اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو آخرت میں آپ کی بھی اسی کے ساتھ پکڑ ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے کہ میرا تو یہ جاب تھی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی ناحق پر ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کے اندازہ نہیں ہو پاتا، اور وہ اپنی چرب زبانی سے اپنے مقدمے کو ایسے پیش کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ حق پر ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو اگرچہ اس نے کسی کی زمین پہ غصب یعنی کہ قبضہ کیا ہے، اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیا، اس کو وہ زمین دے بھی دی، تب بھی وہ یہی بات یاد رکھے کہ میں نے اسے جہنم کا ایک ٹکڑا ہی دیا ہے۔ چنانچہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اس کو دے دینے سے جو ہے نا اس کے لیے وہ حلال ہو گیا اور وہ غلط نہیں رہا، تو ایسا نہیں ہے۔ اور قاضی شریح کا واقعہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کہ جس میں قاضی شریح کے پاس وہ واقعہ گیا، اور ایک کرسچن بھی اس کے اندر تھا، اور جو تیر کمان تھی نا اس کے متعلق تھا فیصلہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاضی شریح نے کہا کہ آپ جو ہے نا گواہ پیش کریں کہ اگر یہ تیر کمان جو ہے آپ کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ قاضی شریح نے جو ہے نا صحیح بات فرمائی، کہ شریعت یہی کہتی ہے کہ جو ہے نا میں گواہ پیش کروں، لیکن میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ چنانچہ قاضی شریح نے پھر اس کرسچن کے حق میں فیصلہ کر دیا، اسے دے دی وہ جو بھی کمان تھی یا تیر تھا۔ تو اس پر اس شخص نے حاصل کر کے جانے لگا، اور پھر واپس مڑ کے آیا، اور اس نے کہا کہ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اسلام کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، چونکہ حضرت علی جو ہے وہ ان کے بڑے لیڈر ہیں، یا وہ اپنے لیڈر کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھ لیا کہ جو ہے نا آپ نے بالکل صحیح اور درست فیصلہ کیا، لہذا میں یہ سچ بتاتا ہوں کہ یہ میری نہیں ہے، یہ حضرت علی کے، میں ان کو واپس کرتا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے پڑھ لیا کلمہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ اب آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، لہذا اب میری طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور ان کو یہ جو بھی زرہ یا تیر کمان تھی وہ تحفے میں دے دی۔ تو اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں کہ نمازوں کی تعداد خوب ہے، روزوں کی اور عبادات کی تعداد جو ہے وہ بڑی ہے، مگر معاملات غلط ہیں، حرام کیا جا رہا ہے، کوئی تقوی نہیں ہے یہ۔ تو یہاں یہ حیرانگی کی بات ہے کہ درمیان میں یہ آیت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دم ذکر کری نا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ والی آیت، تو یہ اللہ درمیان میں یہ کیسے ایک دم آیت لے کر آ گئے کہ لوگوں کا حرام مال مت کھاؤ، جو لوگوں کا مال ہے وہ کھاؤ گے تمہارے لیے حرام ہے۔ روزے کے احکامات چل رہے تھے کہ درمیان میں یہ آیت آ گئی، کیوں آ گئی بھائی؟ تو یہ بات بھی سمجھنا بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج وہ کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ تو یہ تھا، اور روح ہے انسانی کے اندر طلب پیدا ہو جائے تقرب الی اللہ کی، اللہ کے قریب ہونے کی۔ اسی طرح احکام صوم میں بھی یہ اب کلائمیکس ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ کلائمیکس والا جو ہے نا موقع آ گیا ایک دم۔ وہ کیا ہے کہ معاملات سارے ہمارے ٹھیک ہو جانے چاہیے۔ یہی ہمارے روزے، نمازوں اور ذکر اذکار، ان سب کا نتیجہ، اصل کلائمیکس کیا ہے؟ تقوی کدھر چیک ہوتا ہے؟ معاملات پہ آ کے چیک ہوتا ہے، اور خصوصاً مالی معاملات پہ آ کر تقوی چیک ہو جاتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے جو عبادت کی ہے اس کا واقعی جو اصل روح تھی نا، اصل جو فائدہ تھا، وہ اس بندے کو حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو اصل تقوی چیک ہی اس بات پر ہو جاتا ہے، مالی معاملات پر۔ جب آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے وہ مالی معاملات پر اس کا جو ہے نا بالکل بھی آپ دیکھ لیں کہ بھائی یہ تو ناجائز کرتا ہے، کسی کا حق بھی نہیں دیتا، مال اس کا کھا جاتا ہے، غصب کر لیتا ہے،
حقوق العبادوں کو توڑ دیتا ہے، برے اخلاق کا انسان ہے، مالی معاملات کے اندر خراب ہے، تو بس سمجھ جائیں کہ اس بیچارے کو جو ہے نا اصل روح نمازوں کی، روزوں کی، ذکر اذکار کی، قرآن تلاوت کی، گناہ سے بچنے کی، تقوی اختیار کرنے کی حاصل ہی نہیں ہوئی۔ تقوی یہاں پہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسی آیت تک، آیت نمبر 188 تک ہمارا آج کا درس الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔